بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اذان، تدریسی مقاصد، اذان کے معنی و مفہوم سے آگاہی، اذان کی ابتدا اور اس کے پس منظر سے آگاہی، اذان کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا، اذان کے معنی و مفہوم۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں، مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سورج کے طلوع و غروب ہونے کا نظام اس طرح رکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ اگر کسی ایک ملک میں عشاء کی اذان اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو عین اسی لمحے کسی دوسرے ملک میں تہجد کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ ہر لمحے جاری رہتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا نام گونجتا رہتا ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ اذان کی ابتدا۔ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علی اعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن اسلام تھے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کی فضیلت و اہمیت۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادات کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان کے ذریعے انسان کو اس کی فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی، گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت یعنی جب وہ اذان پڑھ کر فارغ ہو جائے کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں راضی و خوش ہوں اللہ کو رب مان کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا مان کر اور اسلام کو دین حق مان کر، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمان میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کو عزت افزائی فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری زندگی اور موت کے درمیانی وقفے میں جب ہمیں اذان کے ذریعے فلاح و کامرانی کے راستے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم دنیا کی لذتوں اور آرام کو چھوڑ کر اللہ سے رجوع کریں تاکہ آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ بیٹا اس کا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، اذان دینے کا کیا مقصد ہے؟ تفصیلاً تحریر کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہتر طور پر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کا یہ سوال بہتر طور پر کر سکیں گے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔